عالیہ ایک بہت ہی سمپل اور دیندار لڑکی تھی۔ اس کا دن فجر کی نماز سے شروع ہوتا تھا اور کالج کے لیے نکلتی تو راستے میں قرآن کی آیت سنتے ہوئے جاتی۔ کلاس میں بھی اس کی پہچان ایک نمازی گرل کے طور پر تھی۔ سوشل میڈیا پر وہ چھوٹی چھوٹی حدیث اور اسلامک ریمائنڈر شیئر کرتی تھی۔ اس کی ایک پوسٹ پر لکھا تھا، دنیا ایک قید خانہ ہے مومن کے لیے اور جنت ہے کافر کے لیے۔ اس پوسٹ کو دیکھ کر اس کی کلاس کی لڑکیاں کہتی، عالیہ تم ہمیں ہمیشہ اللہ کی یاد دلا دیتی ہو۔ مگر کالج کا انوائرمنٹ ایسا تھا جہاں ہر طرف ٹیمپٹیشن تھی۔ اس وقت ایک نیا اسٹوڈنٹ احمد آیا۔ احمد بہت ہی خوش مزاج، اسمارٹ اور سب سے دوستی کرنے والا تھا۔ ایک دن لائبریری میں عالیہ اپنا پروجیکٹ ریسرچ کر رہی تھی۔ احمد بھی وہاں آیا اور بولا، تم ریسرچ میں ایکسپرٹ ہو، ذرا میری بھی ہیلپ کر دو۔ عالیہ نے سوچا کوئی مسئلہ نہیں، مدد تو سب کی کرنی چاہیے۔ مگر اس دن سے احمد اکثر اس کے پاس گائیڈنس کے لیے آنے لگا۔ ایک دن ٹیچر نے ایک گروپ اسائنمنٹ دیا جس میں عالیہ اور احمد سیم گروپ میں تھے۔ میٹنگز اور ڈسکشن کی وجہ سے دونوں میں کافی زیادہ کمیونیکیشن ہونے لگی۔ عالیہ پہلے اسٹرکٹلی اکیڈمک باتیں کرتی تھی، مگر دھیرے دھیرے ہلکا پھلکا مذاق اور چھوٹی چھوٹی پرسنل باتیں بھی شروع ہو گئیں، جیسے ہابیز، آپ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے۔ ان سب باتوں کو عالیہ زیادہ نوٹس نہیں کرتی تھی۔ پھر کچھ پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہی ڈسکشن کی وجہ سے دونوں کے بیچ میں نمبر بھی شیئر ہو گئے۔ کچھ دن گزرے تو ایک دن کیفیٹیریا میں گروپ ساتھ بیٹھا تھا۔ احمد نے عالیہ کو چائے آفر کی اور بولا، تم بہت سیریس رہتی ہو، کبھی ریلیکس بھی کر لیا کرو۔ سب ہنسنے لگے۔ عالیہ نے چپ چاپ کپ لے لیا۔ اس وقت اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک ایسے لمحے میں کمپرومائز کر گئی جو پہلے کبھی نہیں کرتی تھی۔ اس رات احمد نے اسے ایک میسج کیا، تھینکس فار ہیلپنگ می، تم باقی لڑکیوں سے بالکل الگ ہو۔ عالیہ نے جواب دیا، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ اس رات سے چیٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دن بدن ان کی بات چیت لیٹ نائٹ تک بڑھ گئی۔ عبادت سے بھی عالیہ کا فوکس اٹھ گیا۔ اب اس کی نمازیں بھی ڈیلے ہو جاتی، کبھی کبھی عصر مغرب کے وقت پڑھتی اور مغرب عشاء کے وقت۔ دل میں چبھن ہوتی، مگر پھر بھی شیطان سمجھاتا یہ صرف فرینڈ شپ ہے۔ ایک دن احمد نے اپنی برتھ ڈے پارٹی رکھی۔ اس نے عالیہ کو پرسنلی انوائٹ کیا۔ عالیہ پہلے ہچکچا رہی تھی، مگر پھر گروپ پریشر میں چلی گئی۔ وہاں میوزک تھا، مکس گیدرنگ تھی۔ عالیہ کو عجیب گلٹ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا دوپٹہ بھی پراپرلی ٹھیک نہیں تھا۔ اس لمحے اسے اپنے پرانے آپ کی یاد آ گئی، جو کبھی ایسی جگہ پر قدم بھی نہیں رکھتی تھی۔ ایک دن اچانک عالیہ کی امی نے اس کا فون دیکھ لیا، جس میں احمد کے میسیجز تھے۔ امی نے ناراض ہونے کے بجائے پیار سے کہا، بیٹا تم تو لوگوں کو دین کی دعوت دیتی تھی، اگر تم خود ہی غلط راستے پر چلی گئیں تو دوسروں کا کیا ہوگا؟ اس رات عالیہ نے قرآن شریف کھولی اور سورہ نور کی آیت سامنے آئی، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً یہ بہت بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اس سورہ نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ غلطی سے غلط راستے پر چلی گئی، پر توبہ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا، آخری سانس تک چلتا ہے۔ اسے اللہ کا یہ وعدہ یاد تھا۔ وہ رات عالیہ نے سجدے میں رو رو کر گزار دی۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی اور استغفار پڑھنے لگی۔ اس نے اپنے فون سے احمد کے تمام کانٹیکٹس ڈیلیٹ کر دیے۔ اس نے اللہ سے کہا، یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، میں بھٹک گئی تھی، مجھے سیدھے راستے پر لے آئیے، یہ میرے بس میں نہیں، لیکن مجھے ہمت دیجیے کہ میں اپنے آپ کو اس غلط کام سے روک سکوں۔ اور اللہ کبھی ہدایت کی دعا رد نہیں کرتا، اور اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ دوسرے ہی دن عالیہ کی دوست نے اسے بتایا کہ اس نے احمد کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے اور وہ اس کے ساتھ کافی فری اور کمفرٹیبل تھا۔ جب عالیہ اس کے پاس کنفرنٹ کرنے گئی تو احمد نے اس کی بات کو زیادہ توجہ نہیں دی اور کہا، ہاں صرف دوست ہی تو ہے، دوست تو تم بھی ہو۔ اور اب عالیہ کو احساس ہوا کہ وہ جس رشتے کو اتنی اہمیت دے رہی تھی وہ رشتہ بے نام تھا، اور اللہ کی نظروں میں اور دنیا کی نظروں میں بالکل بے معنی۔ اور اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے غلط راستہ چنا تھا اور اس محبت کے سفر میں اسے دھوکہ ملا۔
اور اسے یاد آیا کہ کس طرح اس نے ایک حلال رشتے کے لیے حرام کا راستہ چنا تھا، اور پھر اللہ نے اسے اتنی ہمت دی کہ وہ اس گناہ سے باہر آ گئی۔ یہ سب ایک پل میں ممکن نہیں ہوا، یہ تبھی ممکن ہوا کیونکہ اس نے اللہ سے وہ دعا مانگی تھی کہ اللہ اس کے حق میں بہتر فیصلہ کرے اور اسے اس غلط کام سے روکے، اور اللہ نے اس کے دل کو مضبوط کیا، اور گھر آ کر اس نے احمد کو بلاک کیا، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی، رو رو کر اللہ سے معافی مانگی، اور خود سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد وہ کبھی اس طریقے کے راستے پر نہیں چلے گی۔ اگلے دن اس نے اس گروپ کو بالکل چھوڑ دیا اور ان لوگوں سے کانٹیکٹ چھوڑ دیا جو دین سے دور تھے اور جو اسے کبھی پریشرائز کرتے تھے احمد سے بات کرنے کے لیے۔ اور کچھ مہینوں بعد اس کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ اب وقت آ گیا تھا جاب کا۔ عالیہ ایک اسکالر لڑکی تھی۔ اس کا پلیسمنٹ ایک بہت اچھی کمپنی میں ہوا۔ اس کی زندگی بہت اچھے چل رہی تھی۔ وہ اپنے کام سے مطلب رکھتی، اپنی عبادت پر فوکس کرتی، جاب کے ساتھ ساتھ اپنی نماز کی پابندی کرتی، اور اپنی جاب پر بھی بہت ایمانداری سے کام کرتی تھی۔ حلال رزق کے لیے بہت محنت کرتی تھی۔ اسی کمپنی میں ایک احتشام نام کا لڑکا بھی کام کرتا تھا۔ وہ عالیہ کو پسند کرنے لگا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ بہت خوبصورت تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ بہت ہی دیندار اور محنتی انسان تھی، لوگوں سے بہت ہی تمیز اور تہذیب سے بات کرتی اور ہمیشہ اپنے کام پر فوکس کرتی۔ احتشام اسے شادی کرنا چاہتا تھا۔ احتشام نے ڈائریکٹلی اس کی فیملی سے کانٹیکٹ کیا۔ وہ اپنی پوری فیملی کو لے کر اس کے گھر آیا اور عزت سے اس کا ہاتھ مانگا۔ عالیہ احتشام کے پیرنٹس کو اور احتشام عالیہ کے پیرنٹس کو بہت پسند آیا۔ دونوں ہی فیملی کی رضامندی کے ساتھ نکاح کے ایک خوبصورت رشتے میں بن گئے، اور ماشاءاللہ یہ حلال رشتہ حلال طریقے سے شروع ہوا۔ دونوں کی زندگیوں میں بہت سکون تھا اور دونوں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے ہیں الحمدللہ۔ کوئی بھی حلال کام حلال کے ذریعے سے ہی کامیاب ہوتا ہے، کبھی بھی حرام کا راستہ نہ چنیں۔